بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید کی سورۃ احزاب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے نہایت عمدہ نمونہ ہے۔ تو جس ذات اقدس کو خالق کائنات نے بہترین نمونہ قرار دے دیا تو اس کی ہر بات، اس کی ہر ادا قابل اتباع و قابل تقلید ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے 40 بہترین اصول بتائیں گے۔ اگر آپ یہ 40 اصول جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کرو۔ اس فرمان میں بے شمار طبی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ مثلاً کرۂ ارض پر فجر اور اشراق کے دوران آکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہم اگر اس وقت سو جائیں تو ہم اس آکسیجن سے محروم ہو جاتے ہیں اور یوں ہماری طبیعت میں بوجھل پن آ جاتا ہے اور ہم متعدد مہلک بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دمہ بھی ان 10 بیماری میں شامل ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ بدبو انسان کو ڈپریس کرتی ہے جبکہ خوشبو ہماری توانائی میں اضافہ کا باعث بنتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کے درمیان نہ سوئیں جو سونے سے قبل بری باتیں کرتے ہیں۔ نیند سے قبل ہماری آخری گفتگو ہمارے خوابوں کا موضوع ہوتی ہے۔ اگر ہم برا سن کر سوئیں گے تو ہم برے خواب دیکھیں گے اور ہمارے برے خواب ہمارے آنے والے دن کا موڈ بن جائیں گے۔ چنانچہ نیند سے قبل ہماری آخری محفل اچھی ہونی چاہیے، ہمارا اگلا دن اچھا گزرے گا۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، دایاں ہاتھ مثبت اور بایاں منفی ہوتا ہے۔ ہم جب اپنے جسم کو دائیں ہاتھ سے فیڈ کرتے ہیں تو ہماری مثبت سوچ مضبوط ہوتی ہے اور ہم جب اپنے بدن کو بائیں ہاتھ سے کھلاتے ہیں تو ہماری منفی سوچ طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے۔ نمبر 5، منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ۔ نمبر 6، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو۔ آج سائنس کہتی ہے ہم میں سے جو لوگ انگلیوں کے کڑاکے نکالتے رہتے ہیں یہ جلد آرتھرائٹس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ جوڑوں کے درد کی شکایت بھی کرتے ہیں۔ نمبر 7، جوتا پہننے سے قبل اسے جھاڑ لیا کرو۔ ہماری زندگی کے عام واقعات میں کیڑے مکوڑے، بچھو، چھپکلیاں، چھوٹے سانپ اور بیڑے ہمارے جوتوں میں پناہ لے لیتی ہیں، لہٰذا جوتا پہننے سے قبل اسے جھاڑ لینا ہمیشہ فائدہ مند رہتا ہے۔ نمبر 8، نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو، آسمان کی طرف دیکھنے سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رفع حاجت کی جگہ مت تھوکو۔ ٹوائلٹ میں تھوکنے سے بعد میں آنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور دوسرا ٹوائلٹس میں لاکھوں قسم کے جراثیم بھی ہوتے ہیں۔ ہم جب تھوکنے کے لیے منہ کھولتے ہیں تو یہ جراثیم ہمارے منہ کے ذریعے معدے اور پھیپھڑوں میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر یہ ہمیں بیمار کر دیتے ہیں۔ نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرو۔ کوئلے سے ہمارے دانت وقتی طور پر چمک جاتے ہیں لیکن یہ بعد ازاں مسوڑھے بھی زخمی کر دیتے ہیں۔ نمبر 11، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیا کرو۔ ہم میں سے اکثر لوگ شلوار، پتلون یا پاجامہ پہنتے وقت اپنی ٹانگ پھنسا بیٹھتے ہیں اور گر پڑتے ہیں۔ نمبر 12، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو۔ دانت ایکٹیو زندگی کا قیمتی ترین اثاثہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے دانتوں کو سخت چیزوں سے بچانے کا حکم دیا۔ نمبر 13، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کرو۔ ہم جب گرم کھانے کو پھونک مارتے ہیں تو ہمارے منہ کے بیکٹیریا کھانے کو زہریلا بنا دیتے ہیں۔ یہ حرکت تہذیب اور شائستگی کے بھی منافی ہے۔ نمبر 14، فرمایا، کھاتے ہوئے کھانے کو نہ سونگھا کرو۔ کھانے کو سونگھنا بد تہذیبی بھی ہوتی ہے۔ نمبر 15، اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو۔ نمبر 16، فرمایا، منہ بھر کر نہ کھاؤ۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہمیشہ چھوٹا لقمہ لیتے تھے، دیر تک چباتے تھے اور آدھا میدہ بھرنے کے بعد ہاتھ کھینچ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی صحت مند رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے بھی یہ عادت اپنا لی، چنانچہ مدینہ کے طبیب بے روزگار ہو گئے اور وہ کھجوروں کی تجارت کرنے لگے۔ نمبر 17، فرمایا اندھیرے میں مت کھاؤ، اندھیرے میں کھانے سے کھانے میں کیڑے مکوڑے ملنے کا خدشہ ہوتا ہے، اور دوسرا روشنی میں کھایا گیا کھانا زیادہ انرجی دیتا ہے۔ نمبر 18، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو، ہم جب دوسروں میں عیب ڈھونڈتے ہیں تو ہم چغلی، غیبت اور منافقت جیسی روحانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 19، فرمایا اقامت اور اذان کے درمیان گفتگو نہ کیا کرو۔ نمبر 20، فرمایا بیت الخلاء میں باتیں نہ کیا کرو، اس کی وجہ جراثیم ہیں۔ نمبر 21، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستوں کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے۔ نمبر 22، فرمایا دوست کو دشمن نہ بناؤ، یہ فرمان نفسیات اور معاشرت دونوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ہمارے دوست ہماری تمام کمزوریوں سے واقف ہوتے ہیں، یہ جب دشمن بنتے ہیں تو یہ دنیا کے خوفناک ترین دشمن ہوتے ہیں۔ نمبر 23، فرمایا دوستوں کے بارے میں شکوک نہ پالو، شک دوستی کے لیے زہر ہوتا ہے۔ نمبر 24، فرمایا ایڑیاں مار کر نہ چلو، کیونکہ یہ تکبر کی نشانی ہے اور تکبر مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ ایڑیاں مارنے سے ہمارے دماغ کی چولیں ہل جاتی ہیں، ہم دماغی لحاظ سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 25، فرمایا کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو، ہم اگر صرف جھوٹ بولنا بند کر دیں تو معاشرہ ہزاروں برائیوں سے پاک ہو سکتا ہے۔ نمبر 26، فرمایا ٹھہر کر صاف بولا کرو تاکہ دوسرے پوری طرح سمجھ جائیں۔ نمبر 27، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکیلے سفر نہ کیا کرو۔ نمبر 28، فرمایا شیخی نہ بگارو، میں نے آج تک شیخی خور کو باعزت نہیں دیکھا۔ ہم عزت بڑھانے کے لیے شیخی مارتے ہیں اور ہمیشہ پرانی عزت بھی گنوا بیٹھتے ہیں۔ نمبر 29، فرمایا گدھا گروں کا پیچھا نہ کیا کرو۔ نمبر 30، فرمایا مہمان کی کھلے دل سے خدمت کیا کرو، یہ عادت ہماری شخصیت میں کشش پیدا کر دیتی ہے۔ نمبر 31، فرمایا غربت میں صبر کیا کرو، صبر بہت بڑی دولت ہے، یہ دولت کبھی انسان کو غریب نہیں رہنے دیتی۔ آپ صابر ہو جائیں، آپ کے حالات دنوں میں بدل جائیں گے۔ نمبر 32، فرمایا اپنی خامیوں پر غور کیا کرو اور توبہ کیا کرو، ہم اگر اپنی کسی ایک خامی پر قابو پا لیں تو ہم میں 10 خوبیاں پیدا ہو جائیں گی، یہ آپ آزما کر بھی دیکھ لیں۔ نمبر 33، فرمایا برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو، یہ بھی آزما کر دیکھیں، یہ عادت آپ کے دشمنوں کی تعداد کم کر دے گی۔ نمبر 34، فرمایا اللہ نے جو دیا ہے اس پر خوش رہو، اڑا بیٹھتے ہیں، ہمیں جو مل جائے ہم اگر اسے انجوائے کرنا سیکھ لیں تو یہ دنیا جنت ہو جائے۔ نمبر 35، فرمایا زیادہ نہ سویا کرو، زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ نمبر 36، فرمایا روزانہ کم از کم 100 بار استغفار کیا کرو، یہ عادت بھی عبادت ہے، آپ کر کے دیکھیں، آپ کو نتائج حیران کر دیں گے۔ نمبر 37، چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھو۔ نمبر 38، اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو۔ نمبر 39، فیصلے سے قبل مشورہ ضرور کیا کرو۔ نمبر 40، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی غرور مت کرو۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کریں۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔